الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کئی جمعوں سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اصل ہمارا دشمن کون ہے۔ قرآن اور حدیث کے موافق ہمارا اصل دشمن کون ہے۔ دشمن میں جو حرف ہے وہ خود دشمن کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دال سے دنیا یہ ہمارا دشمن ہے۔ شین سے شیطان، میم سے مخلوق اور نون سے نفس۔ آج کے جمعے میں یہ بات کی جائے گی کہ ہمارا دشمن نفس ہے، یہ بھی ہمارا اصل دشمن ہے۔ جب ہم دشمن کو پہچانیں گے اور دشمن کی خطرناکی کو ہم سمجھیں گے، دشمن کے چال کو، مکر و فریب کو، اس کے بہکاوے کو، اس کے جال کو اگر ہم سمجھیں گے تبھی ہم بچ پائیں گے۔ جب ہمیں یہی نہیں پتہ ہوگا کہ ہمارا دشمن کون ہے، اس کے مکر و فریب سے ہمیں ناواقفیت ہوگی تو ہم کیسے اس سے بچ پائیں گے؟ تو سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو پہچانیں، اپنے نفس کو ہم اور اپنے دشمن کو جانیں، پھر ہم اس سے بچنے کی جو طریقے ہو سکتے ہیں، جو راستے ہو سکتے ہیں، اس راستے پر چلیں اور ان طریقے کو اپنائیں تو ہم اپنے دشمن سے بچ جائیں گے۔ یہ نفس جو ہمارا دشمن ہے، یہ اتنا خطرناک دشمن ہے کہ اور دشمنوں سے بڑھا ہوا یہ دشمن ہے۔ اور جو دشمن ہمارے ہیں وہ باہری دنیا کے دشمن ہیں، ظاہری دشمن ہیں، لیکن یہ جو دشمن ہے، نفس دشمن ہے ہمارا، یہ باطنی دشمن ہے، اندر کا دشمن ہے۔ اور اندر کا دشمن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے بمقابل باہر دشمن کے۔ جو ظاہری طور پر دشمن ہے وہ تو ظاہر ہے، اس سے تو ہم بچ جائیں گے، آسانی سے بچ جائیں گے، جانیں گے کہ ہمارا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمنی کر رہا ہے تو اس سے ہم بچ جائیں گے۔ لیکن جو اندر کا دشمن ہو اور جو چھپا ہوا ہو، جو ظاہر نہ ہو، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ یہ شیطان یہ ظاہر دشمن ہے، لیکن یہ جو اندر کا نفس ہے ہمارا، یہ زیادہ خطرناک دشمن ہے، یہ باطن دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن ہے۔ یہ ایسا دشمن ہے کہ اسی نے شیطان کو بھی بہکایا، اور عزازیل جو فرشتوں کا سردار تھا، جو ابلیس جو فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، جس کا مقام بہت بلند تھا اللہ کے یہاں، جو روئے زمین پر کسی جگہ کو نہیں چھوڑا جہاں اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو، اتنا عبادت گزار اللہ کا چہیتا، لیکن اس کو بھی بہکانے والا یہی نفس دشمن تھا، جس نے اس کو بھی بہکایا اور ابلیس و شیطان و مردود قرار دیا، وہاں سے بھگایا گیا۔ یہ شیطان بھی جو بہکا ہے وہ نفس کی وجہ سے بہکا ہے۔ یہ اتنا بڑا دشمن ہے نفس۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دشمن کو جگہ جگہ کھولا ہے۔ بڑے واضح انداز میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ نفس، اس کی کیا حقیقت ہے، اس سے تمہیں کیسے بچنا ہے، اور یہ کتنا بڑا تمہارا دشمن ہے۔ چنانچہ ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 قسمیں کھائیں، لگاتار 6 قسمیں کھا کر کے فرمایا کہ سنو، یہ نفس یہ خطرناک ہے۔ چنانچہ والشمس وضحاها، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگاتار قسمیں کھائیں، اور قسمیں کھا کر کے اللہ نے فرمایا
کوئی قسم کھا کر کے اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات بہت مضبوط ہوتی ہے، چہ جائے کہ خالق کائنات، خالق ارض و سما، آسمان و زمین کو بنانے والا اگر وہ قسم کھائے، وہ ویسے ہی کہہ دے تو کافی ہے سب کے ماننے کے لیے، جاننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ لیکن اگر وہ قسم کھا کر کے کوئی چیز کہے قرآن میں تو کتنی بات مضبوط ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک قسم نہیں اللہ نے کھایا، کئی قسمیں لگاتار کھائیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی بھی قسم کو کھایا، چاند کی قسم کو کھایا، رات کی قسم کھایا، دن کے اجالے کی قسم کھایا، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، نفس کی قسم، 7 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھا کر کے فرمائے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر نیکی کا بھی جذبہ، نیکی کا بھی مادہ اور برائی کا بھی مادہ رکھ دیا گیا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، لیکن کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس سے بچ گیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کی دشمن اس کو جان کر کے اور اس سے اپنا بچاؤ کا طریقہ اختیار کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ قد افلح من زکاہا، یہ فلاح اور کامیابی قرآن کریم نے 3 جگہ فرمایا کہ فلاح کن لوگوں کے لیے ہے، یعنی کامیابی کن لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ نے فرمایا کہ توبہ کرو، جمیعاً سب مل کر کے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح پانے والوں کا تذکرہ کیا، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے، وہ مومنین کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اور تیسری جگہ جو قرآن نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو صاف کر لیا، ستھرا کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا جس کو چاہے کامیاب کہے، چاہے جتنے بڑے بڑے مالدار کو کامیاب کہے، دنیا دار کو مالدار کہے، اس کی کوئی کامیابی کی حقیقت نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کے نزدیک کامیاب نہیں ہے، قرآن کے نزدیک کامیاب نہیں ہے، آخرت کے اعتبار سے کامیاب نہیں ہے، تو وہ ساری کی ساری اس کی کامیابی دنیا ہی میں رہ جائے گی، اللہ کے یہاں اس کی قابلیت نہیں چلے گی۔ اللہ نے جس کو کہہ دیا کہ کامیاب نماز پڑھنے والے ہیں، کامیاب اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے لوگ ہیں، کامیاب جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کامیاب ہیں، تو یہی کامیاب ہیں، اصل ہمارے نزدیک ہمارا عقیدہ ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس لیے کوئی اگر انسان دل سے گناہ ہو گیا، گنہگار تھا، اسے پاپ ہو گیا، وہ سارے پاپ کو ایک طرف رکھ کر کے، سارے گناہ کو ایک طرف رکھ کر کے پھر سے آئندہ اچھی زندگی گزارنے کا تہیہ اور ارادہ کر لے، اور اللہ کے گھر میں مسجد میں آ کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہا لے، گڑ گڑا لے، سچے دل سے توبہ کر لے، اور اس کے بعد پھر اپنے نفس پر کنٹرول کرے، اپنے خواہشات کو دبا کر رکھے، اور اللہ کے حکموں کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے نماز کا اہتمام کرنے لگے، نماز کی پابندی کرنے لگے، تو ایسے لوگوں کے لیے کامیابی لکھ دی گئی ہے قرآن کے اعتبار سے۔ انسان جو بنا ہے وہ 10 چیزوں سے بنا ہے، حقیقتاً 10 چیزوں سے بنا ہے: آگ، پانی، مٹی، ہوا، نفس۔ حقیقت میں تو 4 چیز ہیں، لیکن 4 چیزوں کے مجموعے سے جو ایک مادہ تیار ہوا ہے وہ نفس تیار ہوا ہے۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا، عناصر اربع اس کو بولتے ہیں۔ 4 چیزوں سے مل کر کے پھر ایک نفس تیار ہوا انسان کا، تو یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ اور ایک 5 چیزیں اور بھی انسان کے اندر مادہ رکھا گیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے خاص رکھا گیا ہے، وہ ہے قلب، روح، سر، خفی، اخفا۔ یہ 5 چیزیں اور اللہ کی جانب سے ڈالی گئی ہیں، ان کو کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ 5 چیزیں میں نے بتائی ہے،
ان کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ نہیں دیا ہے کہ وہ قلب کی حقیقت کو جان سکے، وہ روح کی حقیقت کو جان سکے، وہ سر کی حقیقت کو جان سکے، خفی کی حقیقت کو جان سکے، اخفا کی حقیقت کو جان سکے۔ انسان کے اندر وہ دماغ اور وہ عقل اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، سمجھ رکھی ہی نہیں ہے کہ اس کو سمجھے۔ اس لیے کہ انسانوں نے بہت سمجھنے کی کوشش کی کہ روح کو جان جائے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، کون سی چیز ہے کہ روح نکل جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، اور روح ڈال دی جاتی ہے تو انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ روح کیسے مرتی ہے، کہ مرتی ہے کہ نہیں مرتی ہے، قلب کی حقیقت کیا ہے، انسان نے جاننے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ روح کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انسان روح کو جاننا چاہ رہا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِن رَبِّي، اللہ نے فرمایا کہ میرے پروردگار کے جانب سے یہ روح ڈالی گئی ہے۔ اس روح کی حقیقت کو دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں جان سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جو اللہ کے جانب سے ڈالی گئی ہیں، یہ اللہ کے طرف سے من جانب اللہ ہیں۔ اور جو یہ 5 چیزیں آگ، پانی، مٹی، ہوا، اور ان چاروں چیزوں سے مل کر کے جو نفس تیار ہوا انسان کا بنا، تو اس کے اثرات بھی انسان کی طبیعت میں، انسان کے مزاج میں، انسان کے وجود میں رہتے ہیں۔ کسی انسان کی طبیعت میں آگ کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ آگ کا جو اثر ہے اس کے اندر حرص پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان لالچی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے اندر جو آگ کا مادہ ہے وہ زیادہ حاوی ہے۔ آگ جو جس کا مادہ زیادہ نمایاں ہوگا اس کے اندر حرص ہوگی، لالچ ہوگی، ہر وقت لالچ ہی دکھائے گا۔ اس لیے کہ آگ کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آگ کے اندر حرص ہی حرص ہوتا ہے، لالچ ہی لالچ ہوتا ہے۔ آگ چاہتی ہے کہ ساری چیزوں کو جلا کر کے بھسم کر دیں، راکھ کر دیں، ختم کر دیں، ساری چیزوں کو کھا ڈالیں۔ یہ آگ کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے۔ ایسے ہی جس کے جسم کے اندر، جس کے وجود کے اندر آگ کا عنصر نمایاں ہوتا ہے، اس کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ ساری چیزیں ہمیں مل جائیں، ساری چیزیں ہمارے پاس آ جائیں۔ اتنا بڑا وہ لالچی ہوتا ہے کہ سب چیزیں ہم اکٹھا کر لیں۔ پانی کا عنصر جس کے اوپر نمایاں ہوتا ہے تو اس کے اندر بڑی تیز تراری ہوتی ہے، عقل مندی ہوتی ہے، تیز ہوتا ہے، وہ سیلانی طبیعت کا وہ مالک ہوتا ہے۔ سیلانی طبیعت کہتے ہیں ایسے شخص کو جو بہت تیز ہو، پھرتیلا ہو، اس کے اندر چستی ہو، پھرتی ہو، اور بہت دماغ ہو اس کے پاس، جس کے نتیجے میں بہت بڑا یار بھی ہوگا، بہت بڑا مکار بھی ہوگا۔ وہ بہت خرافات کرے گا، اس کا دماغ خرافاتی چلے گا، وہ بدماشی کرے گا، شیطانی کرے گا، اپنے عقل کا غلط استعمال کرے گا۔ ایسے لوگ اکار ہوتے ہیں، عیار ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، جن کے اندر سیلانی طبیعت ہوتی ہے، پانی کا مادہ نمایاں ہوتا ہے۔ ہوا کا عنصر جس انسان کے اندر نمایاں ہوتا ہے اس کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ ہوا اڑنے کی چیز اس کے اندر سمجھ سکتے ہیں کہ ہوا کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ اڑنے کی ہوتی ہے، اڑے آسمان میں، زمین میں اس کا پیر ہی نہ رہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے۔ جیسے ایک گیند ہوتا ہے، گیند کے اندر ہوا ہی بھرا ہوتا ہے، وہ گیند دیکھیے کتنا اچھلتا ہے، کتنا کودتا ہے، کتنا اپنے آپ کو زمین سے نہیں رکھنا چاہتا ہے، تھوڑا سا پھینکیں گے اوپر اٹھے گا، بھاگے گا۔ اسی طرح جس انسان کے اندر ہوا کا عنصر نمایاں ہوتا ہے، مادہ غالب ہوتا ہے، وہ انسان بھی متکبر ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، سب سے اوپر سمجھتا ہے، وہ کبھی اس کے اندر نیچاپن کی طبیعت بنتی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مٹی، جس انسان کے اندر مٹی کا اثر نمایاں ہوتا ہے اس کے اندر پستی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ جس انسان کے اندر مٹی کا اثر نمایاں ہوگا، مٹی کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کے اندر پستی ہوتی ہے۔ مٹی کے اوپر لوگ کیا کیا نہیں کرتے ہیں، زمین کے اوپر کون سا کام نہیں کیا جاتا ہے، لیکن زمین کبھی ناراض نہیں ہوتی ہے، زمین کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتی ہے۔ یہی زمین پھل بھی دیتی ہے، پھول بھی دیتی ہے، پیڑ اگاتی ہے، اور طرح طرح کہ ہمارے لیے گلے اور میوے تیار کرتی ہے۔ اسی زمین سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ کبھی زمین ناراض نہیں ہوتی ہے، کبھی زمین اکڑ نہیں دکھاتی ہے، کبھی زمین تکبر میں نہیں آتی ہے، کبھی زمین کسی کو دھوکہ نہیں دیتی ہے۔ انسان کے اندر زمین، مٹی کا اثر اگر نمایاں ہوگا، اس کے اندر بھی یہی خوبی ہوگی، یہی اثر ہوگا، اس کے اندر تواضع ہوگا، عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، جھکاؤ اس کے اندر ہوگا۔
تو یہ چار چیزیں جو آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان چاروں چیزوں کے اثرات انسان کے اندر ہوتے ہیں، اور پھر ان چار چیزوں سے جو نفس بنا ہے، یہ نفس کے اوپر انہی چیزوں کا اثر نمایاں ہوتا ہے، اور انسان جو ہے سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہ ہمارا نفس، یہ ہمارا دشمن ہے، بہکا رہا ہے۔ اسی لیے نفس کی 3 کوالٹی بیان کی گئی ہے کہ انسان کے اندر کا جو نفس ہوتا ہے وہ بھی 3 کوالٹی کا ہوتا ہے، 3 قسم کا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا نفس ہوتا ہے نفس امارہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نفس امارہ، یہ نفس امارہ کا جو کام ہوتا ہے وہ ہر وقت بہکانے کا کام ہوتا ہے، ہر وقت نفس بہکاتا رہتا ہے، ورغلاتا رہتا ہے، گناہوں کی طرف بلاتا رہتا ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ لیکن اگر محنت کی جاتی ہے، اس کی دشمنی کو سمجھ کر کے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے، رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، شریعت کے موافق زندگی گزارتا ہے، ہر حکم پر وہ عمل کرتا ہے، سنتوں کا پابند ہوتا ہے، اللہ کی محبت دل میں سجا کے رکھتا ہے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نفس مر جاتا ہے، اس کا نفس ختم ہو جاتا ہے، اس کے نفس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ نفس بدل کر کے نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نفس مطمئنہ کہتے ہیں ایسے نفس کو کہ وہ ہر وقت بھلائی ہی کا خیال لائے، ہر وقت نیکی ہی کی طرف ابھارے، ہر وقت وہ اچھے راستے ہی کی طرف چلنے کی تلقین کرے۔ ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی مطمئن نفس ہو جاتا ہے۔ وہ اگر گناہ بھی ہو جائے تو اتنا پچھتاوا ہوتا ہے، اتنا دھڑکا ہوتا ہے اور اتنا افسوس ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر گناہ کرنے کی نفرت بیٹھ جاتی ہے، اور نیکی کرنے کی اس کے اندر ایک جذبہ اور امنگ آ جاتا ہے، اس کو اچھا لگنے لگتا ہے، اس کا یہ مزاج اور اس کی یہ سوچ ہو جاتی ہے کہ وہ ہر وقت نیکی ہی کرے، نیک کام کرے، نماز میں اس کا دل لگنے لگتا ہے، عبادات میں اس کا من لگنے لگتا ہے، قرآن کی تلاوت میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کی اگر یہ طبیعت بن گئی ہے، جیسے اولیاء کرام کی طبیعت ہو گئی تھی، صحابہ کرام کی طبیعت ہو گئی تھی، پیغمبروں کی طبیعت ہوا کرتی ہے، اور جو اللہ کے چہیتے ہیں اور بزرگان دین ہیں، ان کی طبیعت یہ ہو جاتی ہے کہ گناہ کی نفرت ان کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اور ہر وقت نیکی کرنے کی سوچ ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی جو طبیعت بن گئی ہے وہ نفس مطمئنہ ہو گیا ہے۔ تو یہ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ کیسے پتہ چلے کہ نفس کے ہم بہکاوے میں ہیں، نفس کی ہم دشمنی میں ہیں؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہمارے اندر یہ 3 چیزیں ہیں تو ہم جان لیں کہ ہم دشمن کے شکار میں ہیں، اپنے نفس کے ہم شکار میں ہیں، یہ نفس کے ہم بہکاوے میں ہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم فانی زندگی کو ترجیح دینے لگے ہیں باقی والی زندگی پر، یعنی فانی زندگی جو دنیا کی زندگی ہے، اس کو ہم ترجیح دے رہے ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے کا جو ٹھکانہ ہے، آخرت کا ٹھکانہ ہے، اس کو ہم پیچھے ڈھکیل دیے ہیں، اس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کا ہمیں کبھی استحضار ہی نہیں رہتا ہے، ہمارے دل و دماغ ہی میں نہیں رہتا ہے۔ تو یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے، یہ نشانی ہے کہ ہم اپنے نفس کے بہکاوے میں چل رہے ہیں۔ اور دوسری علامت یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو کا گرنا بند ہو جائے، ہمارے دل اتنے سخت ہو جائیں، ہمارا دل و دماغ اس قدر مضبوط ہو جائے کہ آنکھوں سے آنسو بھی نہ گرے، کہیں بھی اللہ کا نام لیا جائے، رسول اللہ کا نام لیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، نمازیں پڑھی جائیں، آخرت کے تذکرے کیے جائیں، قبر اور حشر کے حالات سنائے جائیں، لیکن کبھی بھی آنکھوں سے آنسو نہ گریں، کبھی بھی گناہ کرنے پر پچھتاوا نہ ہو، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کرنے پر آنکھوں سے آنسو نہ گرے، خوف خدا میں کبھی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے۔ ایسا اگر ماحول بن جائے، ایسی اگر طبیعت ہماری بن گئی ہے، تو یہ پہچان ہے کہ نفس کے ہم بہکاوے میں چل رہے ہیں، ہمارے اوپر نفس کا کنٹرول ہے اور نفس کی ہم دشمنی میں تلے ہوئے ہیں۔ اور تیسری علامت جو پہچان ہے، اگر اللہ کے ذکر میں گھبراہٹ ہوتی ہو،
قلب دھڑکنے لگتا ہو، مسجد میں آنے میں گھبراہٹ ہوتی ہو، نماز پڑھنے میں گھبراہٹ ہوتی ہو، تلاوت قرآن میں گھبراہٹ ہوتی ہو، طاعات اور عبادات میں گھبراہٹ ہوتی ہو، لیکن مخلوق کا تذکرہ چل رہا ہو، غیبتیں ہو رہی ہو اور دوسرے لوگوں کی باتیں چل رہی ہوں، اس میں اچھا لگ رہا ہو، اس میں بہت ہی مزہ آ رہا ہو، اگر طبیعت میں مزہ ختم ہو گیا ہو اور گناہوں میں مزہ ملنے لگا ہو تو یہ پہچان ہے کہ نفس کے ہم کنٹرول میں ہیں اور نفس ہمارے اوپر حاوی ہے۔ اور جس کے اوپر نفس حاوی ہوگا، نفس کا کنٹرول ہوگا، نفس کے بہکاوے میں ہوگا، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ ایسے لوگ جنتی نہیں ہو سکتے ہیں، جنت میں قطعاً نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، جس کا نفس صاف ستھرا ہو گیا، جو اچھے ہو گئے، جو توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیے، صاف کر لیے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، ایسے لوگوں کے رہنے کی جگہ جنت ہے۔ بچیں کیسے نفس سے؟ تو مختصر وقت میں یہ سمجھنا ہے ہمیں کہ ہم نفس سے بچیں تو کیسے بچیں۔ بچنے کے بھی طریقے لکھے گئے ہیں، بڑوں نے ہمارے، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے لکھا کہ کیسے ہم بچ سکتے ہیں نفس سے۔ تو نفس سے، اپنے دشمن سے بچنے کا پہلا طریقہ یہ ہے، پہلا ہتھیار یہ ہے کہ جس ہتھیار سے اپنے دشمن کا ہم خاتمہ کر سکتے ہیں، اس کی گردن کاٹ سکتے ہیں، نفس کو اڑا سکتے ہیں، وہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ شہوات پر کنٹرول کریں، شہوات سے اجتناب کریں۔ شہوت تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہی جنس، یعنی وہی خواہش پوری کرنے کی جو ہے وہ شہوت ہے، اسی کو ہم سمجھتے ہیں۔ شہوت ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے، ایک لڑکی سے جو شہوت پوری کی جاتی ہے وہ تو ہے ہی ہے، ایک شہوت یہ بھوک کی بھی ہوتی ہے، انسان کے اچھے اچھے کھانے کی بھی شہوت ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے ہر وقت اچھا کھانا ملے، اچھا بہتر ملے اور ہم اس کو کھاتے جائیں، یہ بھی ایک شہوت ہے۔ کسی کو کچھ کی شہوت ہوتی ہے اچھا پہننے کی، کسی کو پیسے کی شہوت ہوتی ہے، یعنی بہت سی قسمیں ہیں شہوت کی، انسان کے اندر یہ شہوتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر یہ شہوتوں کو پورا کر رہا ہے وہ تو اپنے نفس کو آگے بڑھا رہا ہے، اپنے نفس کو موٹا کر رہا ہے، لیکن اگر شہوتوں کو چھوڑ رہا ہے، شہوتوں سے اجتناب برت رہا ہے تو وہ اپنے نفس کو ختم کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کسی اللہ والے سے تعلق بنا لے، اس کی وجہ سے وہ اپنے نفس سے بچ جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادات میں وقت لگائے، اپنے اوپر عبادات کا بوجھ ڈالے، ہر وقت نیکی کا کام کرے، نیک کام ہی میں وہ لگا رہے، وہ فرصت ہی نہ پائے، وہ وقت ہی نہ نکالے کہ جس کی وجہ سے اس کا گناہ کرنے کو اس کو موقع ملے اور وہ گناہ کو انجام دے۔ اتنی عبادت میں مصروف ہو جائے، ہر وقت تلاوت قرآن میں، ہر وقت ذکر و اذکار میں، ہر وقت نمازوں میں، چاشت میں، اشراق میں اور اوابین میں، 5 وقت کی نمازوں میں، تہجد میں، ہر وقت میں اپنے وقت کو اتنے عبادات میں مصروف کر دے کہ اس کو گناہ کرنے کا خیال ہی نہ ملے اور اس کو فرصت ہی اور وقت ہی اور موقع ہی نہ ملے۔ اس کی وجہ سے بھی وہ اپنے دشمن کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا جو ماحول ہے ہم سب جانتے ہیں، جو حکومت کے ارادے ہیں بہت ہی اچھے ارادے نہیں ہیں، بہت ہی غلط ارادے ہیں۔ یہ ماحول بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتانے کے لائق بھی نہیں ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے بیٹھے رہنا یہ بھی جو ہے ہمارے لیے کامیابی کی کوئی نشانی نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسے وقت میں جو بتایا جاتا ہے کہ جب ایسے حالات آئے، حالات پہلے بھی آئے ہیں، کوئی آج نئے حالات نہیں آئے ہیں، اور یہ جو ماحول بنا ہوا ہے اس سے ہمیں مایوس ہونا بھی نہیں ہے، گھبرانا بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بس اتنا ہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی حکومت کے کارناموں کو دیکھیں اور دوسری طرف مصر کے میوزیم کو دیکھ لیں کہ اس میوزیم میں بھی ایک انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، مصر میں حکومت کر کے اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور گردنیں کاٹتا تھا، اتنا ظلم کرتا تھا۔ فرعون اکبر لیٹا ہوا ہے آج بھی مصر کے عجائب خانے میں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، دنیا دیکھ سکتی ہے، لیکن اس کو نہیں دکھایا جائے گا، ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں آتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں جب ظلم بڑھتا ہے، جب ظلم گزرتا ہے، حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے۔ فرعون کا جب سر اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ آندھیاں بن کے چراغوں کو بجھانے والوں، تم کہاں جاؤ گے دنیا میں اندھیرا کر کے؟
دنیا میں اندھیرا کر رہے ہو، یہ اجالے کے مانند مومن ہیں، ایمان والے اجالے کی طرح ہیں۔ جب قرآن ہی نہیں رہے گا، جب اللہ کا نام لینے والا ہی کوئی دنیا کے اندر نہیں رہے گا، تو تم تھوڑی سی زمین پر قبضہ کر کے، حکومت کر کے اللہ کی دھرتی کو کب تک بچا پاؤ گے؟ اللہ کے نام لینے والوں کو ختم کر کے کب تک دنیا کے اندر رہ پاؤ گے؟ حق غالب آئے گا۔ یہ اس وقت جو باطل سر ابھارا ہوا ہے اور اس وقت اس کا ولغلہ ہے اور چاروں طرف اسی کا وہ ہے، یہ سب جال بکھر جائے گا جب لوگوں کو پتہ چلے گا حق کیا ہے، اللہ کون ہے، پھر وہی حق ہی غالب آئے گا۔ حق والے لوگ رہیں گے دنیا کے اندر، وہی زمین پر حکومت کریں گے۔ لیکن جب یہ ماحول بنا ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے، اتنے حالات آنے کے باوجود بھی ہمارے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی جیسا کہ جیسے لوگ ہیں ویسے اعتبار سے جو ہے زندگی لوگوں کی ہے، رہن سہن ہے وہی ہے۔ اخبارات اور میڈیا پر ہمارا ایمان اور مضبوط ہو گیا ہے، اسی پر ہم تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمیں ایسے حالات میں اخبارات اور میڈیا کو لات مار کر کے سب سے پہلے کام کرنا یہ ہوگا کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور حدیث کو پڑھیں۔ قرآن اور حدیث میں قرب قیامت میں جو واقعات آنے والے ہیں ان کو بتلایا گیا ہے قرآن حدیث میں۔ جب ان واقعات کو پڑھیں گے کہ اللہ نے کیا فرمایا تھا قرآن اور حدیث میں، اللہ اور رسول اللہ کے فرمودات کیا ہیں، کہ قیامت سے پہلے کون سے کیسے حالات آئیں گے، وہ سارے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ اس کو جب پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کس اعتبار سے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نماز کی جو پابندی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا ہے کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد حاصل کرو بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ مدد ہماری آئے گی لیکن تمہیں صبر کے راستے سے آئے گی، نماز کے راستے سے آئے گی۔ یہی دو چیزیں ہمارے اندر نہیں، صبر بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ تہیہ کریں۔ قومیں ہلاک ہونے والی تھیں، ایسے واقعات ملتے ہیں کتابوں قرآن میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ قومیں ہلاک ہونے والی تھی، برباد ہونے والی تھی، لیکن جب وہ لوگ پچھتاوے میں آئے اور ندامت کے آنسو بہائے اور گڑ گڑا کر کے اور توبہ کرنے لگے تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب جو آنے والا تھا وہ عذاب بھی روک دیا گیا۔ وہ لوگ برباد ہونے والے تھے لیکن بربادی ان کے لیے بند کر دی گئی اور ان کے توبہ کرنے کی وجہ سے، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم میں آئے۔ واقعات بہت سے ہیں، وقت نہیں ہے کہ بتلایا جائے ڈیٹیل میں۔ NRC NPR اور CA جتنے بھی یہ قوانین بن رہے ہیں، حکومت کے جو ارادے ہیں، جو بات کرنے کا انداز ہے بہت ہی ظالمانہ ہے اور بہت ہی دھمکی آمیز ہے، ان کے جو گفتگو ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں بالکل اپنے آپ کو چوکنا ہونا ہوگا اور بہت ہی تحمل کے انداز میں، صبر کے انداز میں اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے انداز میں۔ مضبوطی ہمارے اندر اسی وقت آ سکتی ہے جب ہم اب پھر سے اپنے علماء سے اور اپنے اکابرین سے بدگمانی کو ختم کر کے، بدزنی کو ختم کر کے اپنے قائد کو ڈھونڈنا ہوگا اور اجتماعیت کو پیدا کرنا ہوگا کہ ہم اجتماع ہو جائیں، پھر سے اکٹھے ہو جائیں۔ یہ منتشر رہیں گے تو ہمارا صفایا ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ منتشر ہوگے، متحد ہو تو بدل ڈالو گے دنیا کا نظام۔ منتشر ہوگے تو پھر روتے ہو چلاتے کیوں ہو؟ یہ اگر ہم انتشار ہمارے اندر ابھی بھی وہی رہے گا، وہی فرقہ واریت، وہی جو ہے ایک دوسرے سے دوری، تو ہمیں ختم ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم پھر سے اکٹھا ہو جائیں اور اپنے محلے میں اور اپنے شہر کے اندر اور جہاں جہاں جس علاقے ہیں اسی اعتبار سے ہم اکٹھے ہوں۔ اکٹھے ہونے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں، چاہے اپنے کسی بڑے کو چن کر کے ان کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، کسی کو بھی ہم بڑا سمجھیں، جس اعتبار سے جو ہمارے لیے جو منصوبہ بن سکتا ہے وہ بنانا ہی پڑے گا، ورنہ ہمارے ہلاک ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ